الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کے اس نشست میں جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا گیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ تم اعلان کر دو تاکہ تمہارے اعلان سے پوری دنیا کو اور آنے والی دنیا کو، آنے والے امتیوں کو پتہ چل جائے کہ بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ، مومن کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں، مختلف طریقے سے مختلف لوگوں کو اللہ نے مخاطب فرمایا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، آدم کے ہر بچے اور بچی کو خطاب ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، یا اہل الکتاب، اے آسمانی کتابوں کے حاملوں اور وارثوں، چاہے وہ کتابیں بدل چکی ہیں لیکن کتابیں ہیں تو صحیح نا۔ انجیل اور توریت کو ماننے والوں، یہودی اور عیسائیوں، تم بات سنو، اہل کتاب، یا اہل الکتاب۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، صرف وہ بندے میری بات سنو جن بندوں نے میرے محبوب کو میرا آخری رسول تسلیم کر لیا، ان سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا، قل، ذرا دنیا والوں کو کہہ دو، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کہ ان صلاتی و نسکی، یہ جو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ میں قربانیاں دے رہا ہوں، مالی جانی وقت کی قربانی، جتنی بھی قربانیاں میں دے رہا ہوں، یہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ، جہاد، جد و جہد، حتیٰ کہ محیایا و مماتی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا، میری زندگی اور موت، یہ سارے کا سارا کچھ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ کس کے لیے بولیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یعنی میرے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز نہیں۔ دنیا کو کہو اے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کو دو ٹوک بتا دو، میرے اور میرے اللہ کے درمیان اور کوئی چیز نہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جہاد پہ جا رہے ہیں، کبھی جہاد سے آ رہے ہیں، کبھی جماعت کروا رہے ہیں، کبھی خطبے دے رہے ہیں، کبھی میلوں ٹھیلوں میں جا کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ دنیا بھر کی مخالفتوں کے باوجود ایک خاص رستے پہ چلتے جا رہے ہیں۔ تو تم سوچتے تو ہوگو کہ یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تمہیں خیال تو آتا ہوگا کہ ساری دنیا کو دشمن اس ایک بندے نے کیوں بنا لیا ہے؟ تو تمہاری پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہتا ہوں، یہ میری ساری زندگی کی جد و جہد، حتیٰ کہ میرا جینا اور مرنا، یہ صرف اور صرف للہ رب العالمین، یہ کائنات کے رب کے لیے ہے۔ یہ میرے اپنے لیے بھی نہیں ہے اور کسی قوم کے لیے نہیں ہے، کسی قبیلے کے لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اور میرا معاملہ آپس کا، میرے اور میرے اللہ کے درمیان اور چیز ہے ہی کوئی۔ اسے کہتے ہیں نیت کا اخلاص، خلوص نیت۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا، آپ یہ حدیث پاک سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ
لا ينظر الى اعمالکم واجسادکم، اللہ تمہارے جسموں کو، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ صرف تمہاری نیتوں کو اور تمہاری دل کے دھڑکنوں کے اندر پیدا ہونے والی نیتوں کو دیکھتا ہے، صرف تمہاری آنی جانیاں نہیں دیکھتا۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ آ رہے ہو اور کس نیت کے ساتھ جا رہے ہو، اللہ صرف یہ دیکھتا ہے۔ نیت کا درست ہو جانا، اللہ کے ساتھ تعلق کا، بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کا درست ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کے ولیوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بالکل درست ہو جائے، خالص ہو جائے، وہ یقین کر لے کہ اسے اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ اور یہ تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دی۔ آپ دیکھیں ایک موقع پہ میری سرکار نے اعلان فرمایا کہ جہاد فنڈ چاہیے، جنگ پہ جانا، جہاد پہ جانا، فنڈ چاہیے، تو سارے چلے گئے۔ ایک صحابی غریب تھے، بالکل ہی غریب، وہ بھی چلے گئے۔ کسی نے پوچھا تمہارے پاس تو شے کو نہیں، تم کیا لینے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میرا نبی کہے کہ چندہ لے کے آؤ اور میں وہاں مسجد میں بیٹھا رہوں، اب میں جاؤں گا اور کچھ نہ کچھ لے کے جاؤں گا۔ میری دل کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ میں بھی اپنے نبی کو ہدیہ پیش کروں، چندہ پیش کروں۔ اور جہاد کے لیے کون سا نبی اپنے مفاد کے لیے لے رہا ہے، اپنی ذات کے لیے لے رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے لے رہا ہے۔ چلے گئے، مسجد میں ڈھیر لگ گئے گا، جو کچھ چیز لے کے آتا ہے وہ ڈھیر کے ڈھیر لگتے جا رہے ہیں۔ مسجد میں غلے کے ڈھیر لگ گئے ہیں، کھجوروں کے ڈھیر لگ گئے، اور بڑا بڑا مال آیا ہے۔ تو ایک صحابی آئے ہیں، انہوں نے ایک پوٹلی میں اتنی سی کھجوریں ڈالی اور وہ کھجوریں لے کے سرکار کی خدمت میں پیش کی ہے۔ صبح آئے، صبح ساری رات گزر گئی ہے، صبح کے وقت آئے ہیں اور آ کے اتنی کھجوریں پیش کی ہیں سرکار کو۔ اللہ اکبر! تو میری سرکار ان کھجوروں کے اندر اپنا ید اللہ کا ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں، یوں کر کے ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑی محبت کے ساتھ ان کھجوروں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں؟ فرمایا یہ کھجوریں اتنی محبت کے ساتھ آئی ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے فرما دیا ہے کہ یہ کھجوریں جس جس ڈھیر پہ رکھی جائیں گے اس ڈھیر کو بھی اللہ قبول فرما لے گا، لہذا اس کھجور کے تھوڑی تھوڑی کھجوریں لے کے نا سارے ڈھیروں کے اوپر رکھ دو، اس کی برکت سے اللہ سب کو قبول کر لے گا۔ یہ ڈھیر، چھوٹا سا ڈھیر کھجوروں کا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے مجھے جبریل کے ذریعے فرما دیا ہے کہ محبوب یہ لانے والا، یہ کھجوریں لانے والا اتنے خلوص نیت کے ساتھ لایا ہے، اتنی محبت کے ساتھ لایا ہے کہ ابھی یہ مسجد میں اس نے قدم نہیں رکھا تھا کہ اللہ نے ان کھجوروں کو قبول فرمایا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سب نماز کے لیے تشریف لائے، مسجد میں آئے ہیں، تو میری نظر میں تم سب نمازی ہو، ہم ایک دوسرے کی نظر میں سب نمازی ہیں، لیکن کیونکہ جو مسجد میں آ گیا ہے، جس نے استنجا کیا ہے، وضو کیا ہے، جوتا اتارا ہے، ٹوپی پہنی ہے، مسجد میں آ کے بیٹھ گیا ہے، تو ہماری نظر میں تو وہ نمازی ہے نا۔ لیکن اللہ اس طرح فیصلے نہیں کرتا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کر کر کے آ رہے ہو، کہاں آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ اللہ نے تمہارے فیصلے اس طریقے سے نہیں کرنے
اللہ نے تمہارے جسموں کو، تمہارے آنے اور جانے کو نہیں دیکھنا کہ تم کس مقام پہ کس انداز سے آ رہے ہو، کس انداز سے جا رہے ہو۔ اللہ نے تو صرف یہ دیکھنا کہ تم یہاں کس نیت سے آ رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے۔ اب چلیے مدینہ شریف، آنکھیں بند کر کے دیکھیے، مسجد نبوی ہے جی، میری سرکار وہاں موجود ہیں، جماعت کا وقت ہو گیا ہے اور عبداللہ آ گئے ہیں بڑے، میری سرکار کے عبداللہ بڑے تھے، عبداللہ بڑے نام، اس بچے کا نام بھی عبداللہ ہی ہے، میں نے بھی عبداللہ رکھا ہے۔ یہ نام بڑے دو پسند تھے میری سرکار کو، عبداللہ اور عبد الرحمن، نام بدل بدل کے صحابہ کے میری سرکار نے یہ رکھے ہیں تاکہ شرک ختم ہو اور توحید کا غلبہ جو ہے وہ ہو جائے، توحید کا نعرہ بلند ہو جائے۔ اب مسجد کے اندر میری سرکار جماعت کرا رہے ہیں، میرے نبی کی مسجد ہے، نبی امام ہے، صحابہ مقتدی ہیں، دو عبداللہ آ گئے ہیں، ایک عبداللہ بن زبیر آ گئے ہیں، عبداللہ بن عبد الرحمن آ گئے ہیں، عبداللہ بن حضرت صدیق اکبر کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، تو بڑے عبداللہ تھے، ایک عبداللہ بن ابی بھی آ گیا، یہ بھی عبداللہ ہی ہے۔ وہ عبداللہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن زبیر بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن عبد الرحمن بیٹھے ہوئے ہیں، پر کتنے بیٹھے ہوئے یہ عبداللہ سارے، ان کے بارے میں اللہ نے آسمان سے حکم فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو، ہم آپس میں راضی بازی ہیں۔ یہ جو عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ عبداللہ اور اس کی پوری پارٹی کہتی پھرتی ہے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ کہتے پھرتے ہیں لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تم ان کے کہنے کو سن رہے ہو، ان کا مسجد میں آنا دیکھ رہے ہو اور تم انہیں مسلمان سمجھ رہے ہو، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کے کھاتے میں یہ مسلمان، اللہ کے کھاتے میں یہ مومن نہیں۔ اللہ تو اس طرح فیصلے کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ عبداللہ نبی کی محبت لے کے آئے ہیں اور یہ عبداللہ نبی کی نفرت لے کے آیا ہے۔ آئے دونوں مسجد کے اندر ہے، نماز دونوں نے نبی کے پیچھے پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت دونوں نے کی ہے، لیکن ان کی مومنیت کی تصدیق میں خود خدا کرتا ہوں اور اس کے منافق ہونے کی تصدیق میں خدا ہو کر رہا ہوں۔ یہ مومنوں کے کھاتے میں نے ڈال دی ہیں اور یہ منافقوں کافروں کے کھاتے میں ڈال دی۔ دیکھ لیا، مسجد بھی ایک ہی ہے، امام بھی ایک ہی ہے، نماز بھی ایک ہی ہے، نام بھی ملتے جلتے، ہر چیز ایک ہی ہے، لیکن یہ سارے، یہ والے عبداللہ بھی اور یہ والے عبداللہ بھی تمہاری نظروں میں تو سارے مسلمان ہیں، سارے نمازی ہیں نا، عبداللہ بن ابی بھی تمہاری نظروں میں تو مسلمان ہی ہے نا، لیکن اللہ کے کھاتے میں یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ نے اس کی نماز کو نہیں دیکھا، اللہ نے اس کے دل کی نیت کو اور دل کے ارادے کو دیکھا کہ یہ نبی کی نفرت ہے اس دل کے اندر، نبی کا حسد اور بغض ہے اس کے دل کے اندر، لہذا یہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ دیکھتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَىٰ نِيَّاتِكُمْ، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اور یہ نیتوں کا خلوص مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا فضل اور کرم ہو گیا جس کو یہ دل کا خلوص مل گیا، جس کو دل کا خلوص نصیب ہو گیا وہ یقین کر لے کہ اللہ نے اسے اپنا ولی بنا لیا، اور ولی اللہ کی پہچان ہی ہے، ولی اللہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل کے اور دل والے کے درمیان کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ وہ کہتے ہیں نا بات کو سمجھانے کے لیے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ نیت کا خلوص جو ہے وہ کتنی کمال کی چیز ہوتی ہے، کتنے فیض و برکات سے نواز دیتی ہے یہ دل کا خلوص اور دل کی اچھی نیت جو ہے۔
کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ بھیجا. بابا جی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, 8-10 ہرنیاں. انہوں نے سوچا کہ بابا جی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, جا کے زیارت کر لیتے ہیں, بابا جی کی زیارت کر لیتے ہیں. وہ آ گئیں تو بابا جی نے پوچھا کدھر آئی ہو؟ کہنے لگے بابا جی آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی ہیں. کس کے لیے آئی ہیں؟ اونچی بولیے, کس لیے؟ ہم تو آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے. وہ بڑے خوش ہوئے, فرمایا اچھا ایک ایک کر کے میرے پاس آؤ. وہ ہرنیاں ایک ایک کر کے آتی گئیں. بابا جی ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے گئے پیار کے ساتھ, اور وہ ادھر ہو کے بیٹھ گئی. 8-10 منٹ زیارت کی اور چلی گئی. تھوڑی دور گئی تو ان میں سے جو بڑی ہرنی تھی نا, اس نے کہا کہ جب ہم آئی تھیں تو خوشبو نہیں آتی تھی, جب ہم بابا جی کی زیارت کر کے اور پیار لے کے واپس جا رہی ہیں تو جسموں سے خوشبو آ رہی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے غور سے دیکھا تو اس کی یہ جو ناف ہوتی ہے, ناف دھنی, اس میں کستوری بنی ہوئی تھی. سب نے دیکھا نا, یوں چیک کیا تو سب کی نافوں کے اندر کستوری پیدا ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ جب ہم آئی تھیں تو کچھ نہیں تھا, جب ہم واپس آئی ہیں زیارت کر کے تو یہ تو کستوری پیدا ہو گئی, خوشبو پھیل گئی. سبحان اللہ. تو ان میں سے جو بڑی تھی اس نے کہا کہ یہ بابا جی کی زیارت کا فیض ہے, یہ بابا جی کی زیارت کا فیض ہے, اور محبت سے جنہوں نے ہاتھ پھیرا تھا اس کی برکت ہو گئی. جب وہ چلی گئیں تو ان کی سہیلیوں نے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے لے کے آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بابا جی کی زیارت کرنے گئی تھیں تو بابا جی نے ہاتھ پھیرا تو کستوری اللہ نے عطا فرما دی. تو وہ کہنے لگی کہ ہم بھی کستوری لے آتی ہیں. بابا جی ادھر ہی ہیں, ابھی کون سا بابا جی نے گھر بنایا ہے, نئے نئے آئے ہیں, تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں ندی کے کنارے. تو ہم بھی جاتی ہیں, جا کے کستوری لے آتی ہیں. وہ بھی 15-20 تھی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو جی. وہ بھی ساری سہیلیاں آئیں, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہاں بچوں کدھر آئے ہو؟ تو ہم بھی زیارت کرنے کے لیے آئے. کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی, لیکن حقیقت کیا ہے؟ کستوری کے لیے آئے. کہنا اور ہوتا ہے, اندر اور ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, کچھ لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, حقیقت یہ ہے کہ یہ مومن شومن یہ صرف کہتے ہیں. یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم زیارت کے لیے آئی ہیں, آئی کسی اور مقصد کے لیے. چلو بابا جی نے ہاتھ پھیرا, سب کو ہاتھ پھیرا. دور جا کے چیک کر لگی ہیں کہ کستوری شدوری دی خوشبو نہیں گھوم دی بھی. تو نیچے چیک کیا تو کستوری کوئی نہیں. جا کے کہنے لگی تم کستوری لے آئیے. بابا بھی وہی, بابا بھی وہی, بابا جی بھی وہی, ہاتھ بھی وہی, ہم بھی ہرنیاں, ہاتھ پھر بھی گیا ہے, لیکن تمہاری کستوری مل گئی, ہمیں کستوری نہیں ملی. فرمایا, وہ کہنے لگی ہم بابا جی کی زیارت کی نیت سے گئی تھی, تمہاری نیت میں اور ہماری نیت میں فرق پڑا ہے. اللہ نیتوں کے حساب سے دیتا ہے, ہاتھ پھیرنے کے حساب سے نہیں دیتا. تمہاری نیت میں اور ہماری نیت میں فرق ہے. اللہ نے ہمیں کستوری ہماری نیت کے خلوص کی برکت سے دی ہے, اور تمہیں یہ نعمت اس لیے نہیں مل سکی کہ تمہاری نیت میں کھوٹ آ گیا تھا. اب میں اپنے مرشد کا ایک شعر سناتا ہوں اور اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں, جو اس پوری گفتگو کا نتیجہ نکل آئے گا. لیکن اس شعر سے پہلے میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ اس مضمون کی پوری تصدیق ہو جائے. ایک صحابی نے گھر بنایا, ذرا سبحان اللہ کہہ دیں. ایک صحابی نے گھر بنایا, آ کے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری دل کی تمنا یہ ہے کہ میرے نئے گھر میں میرا نبی پہلا قدم رکھے.
پھر میں اپنی رہائش رکھوں. آپ تشریف لائیں، قدم مبارک رکھیں، دعائے خیر فرمائیں اور میں اپنے بچوں کو لے کے آ جاؤں. فرمایا بڑی اچھی بات ہے، چلو بھائی. اور صحابہ بھی ساتھ آئے. میری سرکار اندر تشریف لائے تو یوں دیکھا مکان کو، بہت اچھا مکان ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. بھائی اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے روشن دان رکھا ہوا ہے یہ کس لیے رکھا ہے؟ اچھا آپ ذرا بتائیے کہ میری سرکار کو پتہ نہیں تھا کہ روشن دان کس لیے رکھتے ہیں؟ یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ روشن دان کس لیے ہوتا ہے. ہوا آتی ہے، روشنی آتی ہے، یہ بچوں کو پتا ہے. پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اگلے بندے کو اچھی طرح بات سمجھ آ جائے، اگلے کی نیت کا پتہ چل جائے. وہ کہنے لگا جی ہم نے یا رسول اللہ کو روشن دان اس لیے رکھتے ہیں کہ ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، تازہ ہوا آئے گی. تو میری سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، اے میرے صحابی کاش تو روشن دان رکھتے ہوئے یہ نیت کر لیتا کہ بلال اذان دیں گے، اس روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی، میں اٹھ کے نماز پڑھوں گا، تو جب تک یہ روشن دان رہتا اللہ تمہیں ثواب دیتا رہتا. باقی رہ گئی ہوا اور روشنی، تو وہ تو آنی ہی تھی نا وہ تو آنی تھی. لیکن نیت کے خلوص اور نیت کی درستگی کی وجہ سے ہوا اور روشنی کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ ثواب بھی عطا فرماتا رہتا. تو اس لیے میرے مرشد نے فرمایا، مرشد سلطان بہو نے فرمایا جے رب نہاتیاں توتیاں لبدا تے لبدا ڈڈواں مچھیاں ہو. جے رب نہاتیاں توتیاں لبدا تے لبدا ڈڈواں مچھیاں ہو. جے رب راتی جاگیاں لبدا تے لبدا کام کڑچیاں ہو. یہ چمگادڑیں سارا رات جاگتی رہتی ہیں اور صبح الٹی ہو کے سو جاتی ہیں. جے رب راتی جاگیاں لبدا تے لبدا چام چڑکھیاں ہو. جے رب جتیاں ستیاں لبدا. جتی ستی کہتے ہیں جو شادی نہ کرے، جو شادی نہ کرے کسی عورت سے اسے جتی ستی کہتے ہیں. جے رب جتیاں ستیاں لبدا تے لبدا دانداں کھسیاں. دانت کہتے ہیں یہ بیل کو، کھسی وہ آپ سمجھتے ہیں. جے رب جتیاں ستیاں لبدا دانداں کھسیاں ہو. رب انہاں نوں ملدا باہو نگتاں جنہاں دیاں سچیاں. رب انہاں نوں ملدا باہو نگتاں جنہاں دیاں سچیاں. تو اللہ اور بندے کے درمیان جب کوئی شے باقی نہ رہے تو اس وقت بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. دعا ہے اللہ پاک ہماری اس گفتگو کو بھی قبول فرمائے اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے اپنے جگہ دل کے اندر جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ پوری طرح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہمیں دل کا خلوص عطا فرما، نیت کی بھلائی عطا فرما، نیت کی اچھائی عطا فرما. اے صاف ستھرا جسم دینے والے ہمیں دل بھی صاف ستھرا عطا فرما دے، نیت بھی صاف ستھری عطا فرما دے. ہمارے ظاہر کو درست فرمانے والے اللہ ہمارے باطن کو بھی درست فرما دے. وما علینا الا البلاغ.